بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی احادیث کو دیکھیے تو آپ کو وقت آخر کی احادیث میں سے کثرت کے ساتھ احادیث کے اندر جو احکامات نظر آئیں گے ان کا تعلق نماز روزے سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہوگا کہ اخلاقیات اتنی زوال پذیر ہو چکی ہوں گی کہ قیامت کی اب وہ نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے قیامت کے ساتھ کہ جب تم دیکھو کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو گالی دے رہی ہے یا بلا بلا کہہ رہی ہے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس کا تعلق نہ مذہب سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ نماز سے ہے، روزے سے ہے، لیکن یہ ایکٹ جو ہے یہ اتنا زوال پذیر ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر اگر میں ایک طالب علم کے طور پہ دیکھوں تو مجھے قرآن کا جو موضوع سب سے زیادہ نظر آتا ہے، علماء سے پوچھیں گے وہ کہیں گے مخاطب انسان ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اوپر جو موضوع رکھا ہے وہ توحید ہے، پھر دوزخ اور جنت کے مناظر ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہانیاں ہیں زمانوں کی کہانیاں کہہ رہا ہوں جو کہ تکرار میں بھی ہیں، یعنی کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی ہیں، اور جیسے سورہ یوسف ہے اس میں اکٹھی بھی ہیں۔ لیکن آج ان احکامات میں بات کریں گے جن احکامات کا تعلق عبادات سے نہیں، معاشرے کے اخلاقیات سے ہے۔ معاملہ ٹرکی ہے کیونکہ ہم زیادہ تر جو زور لگاتے ہیں ہمیشہ وہ اخلاقیات پہ نہیں لگاتے، عبادات پہ لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اب ایک وقت کے اندر، ایک قرآن کے اندر 700 دفعہ نماز کے لیے کہا گیا، تو نماز امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس کا حاصل بھی تو چاہتا ہوگا نا کہ اللہ نے نماز کو کیوں 700 دفعہ کہا ہے؟ اللہ نے صرف ایکسرسائز کے لیے کہا ہے یا اس لیے کہا ہے کہ لوگ کتابیں لکھیں یوگا آف نماز، یا اس کا کوئی اور پرپز بھی ہے؟ پھر جمعے کی نماز کو آپ نے جا کے کیوں لوگوں کے ساتھ ادا کرنا ہے؟ وہ جمعہ گھر پہ کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ تو پھر نماز عید جو ہے وہ اس سے بھی بڑا اجماع کیوں ہوگا؟ مقاصد کیا ہے؟ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم اسامہ ضیاء تشریف لائے۔ اسامہ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب انتہائی محترم غلام یاسین نظامی بھائی، السلام علیکم۔ حضور اقدس آپ سے شروع کرتا ہوں۔ حضور اقدس یہ فرمائیے کہ جو اخلاقی ضابطے ہیں قرآن حکیم کے، پہلے تو یہ بتائیے کہ چیدہ آپ کے خیال میں ٹاپ 5 وہ کیا ہیں؟ دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، بے شک ہے۔ قرآن جو ہے وہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، گزارنے کا طریقہ ہے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے جو دنیا کے اندر بھی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آخرت کا بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر دیکھا جائے لیکن یہ صراط مستقیم متقی کے لیے ہے۔ ہاں، متقی لے کے، متقی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور جنت کی نعمتوں کی بشارتیں بھی ہیں۔ تو ہم نے عبادات کرنی ہے جنت کے حصول کی خاطر، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اگر جنت ہی نہ ہوئی تو پھر دیکھیں، عبادات کا بنیادی مقصد جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے یہ پرپز ہے اس کی، یہ پرپس ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو جنت مل جانی ہے۔ جی بے شک، وہ اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ بندے کو وہ اب یہ تو ہوگی ساری عبادات۔ جی جی، اخلاقیات کیا چیزیں ہیں؟ اخلاقیات کے اندر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوقات میں رکھنا چاہیے۔ دیکھا جائے سب سے زیادہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری زبان کے ذریعے اور ہماری اخلاقیات ہماری جو ہاتھ کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ زبان کے ذریعے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر دے، چغل خوری کر لیتے ہیں، اس قسم کے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کے دل آزاری کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ نے ٹاپ 2 بتائے، ایک زبان اور ایک اپنے ہاتھوں کا، اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھے۔ آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اگر قرآن پاک کے موضوع کو دیکھا جائے تو قرآن پاک نے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، آپ کی انٹریکشن جو ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اگر آپ قرآن پاک کے مضامین کو دیکھیں تو انسانی رویوں کو اللہ رب العزت نے بہت پرائرٹی دی، اور جو اولو العزم پیغمبر جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ان کا جو اپنی اقوام کے ساتھ انٹریکشن تھا وہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان سے پوچھا کہ آقا کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا گیا کہ کانا خلق القرآن، قرآن پاک جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے رسول کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ اب اخلاقیات میں انسانوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، انٹریکشن بول چال کیسی ہے، لین دین کیسا ہے، قرآن پاک نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ اب قرآن پاک کے حوالے سے اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، دیکھیں یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اصل میں یہ عبادت ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ حقوق اللہ تو شاید معاف کر دیے جائیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے آپ اپنے خیال میں ٹاپ 3 کیا لائیں گے؟ کیا چیز آج جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ انسانوں کی عزت کا معاملہ ہے، انسان کی پرائیویسی کا معاملہ ہے، انسانوں کی اپنی ذاتی جو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ہے ان کا معاملہ ہے۔ آج جو معاملات کے بگاڑ وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو پرائیویسی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم زبان کے تانوں سے اور اپنی زبان کے نشتر سے لوگوں کے دلوں کے زخمی کرتے ہیں، اور لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کیا سمجھیں گے؟ ٹاپ 5 ٹاپ 3 بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بنیادی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما دونوں کو یمن بھیجا نا، تو آپ نے ان کو 2 بنیادی نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم نے بیٹا رہنا نا، اللہ کے تقوی کا دامن تھام کر رہنا ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کی فرما برداری اور جو اللہ نے منع کر دیا ان سے اجتناب، بس الامتثال لأوامر اللہ تعالی والاجتناب عما نہی اللہ عنہ۔ میں اس کو یوں کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے رہنا ہے، اللہ کی غلامی، بس اصل یہ کہ اللہ کی غلامی میں رہنا ہے، جو اللہ کا حکم ہے بس وہاں سر تسلیم میں خم ہے، جس سے روک دیا وہاں سے ہم باز آ گئے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو دوسرا فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے نا تمہارا، وہ اچھے اخلاق پر ہمیشہ مبنی ہو۔ جو بھی معاملہ ہے، جو رویہ، جو انداز ہے، جو تعلق ہے، جو بھی تمہارا ان سے تصفیہ قضیہ ہو، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے درمیان اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اچھے اخلاق سے، اخلاقیات کی ہم بات کر رہے ہیں، فرمایا اس بندے کے درمیان اور باقی ساری مخلوق کے درمیان، تمام بندوں کے درمیان جتنے مسائل ہوتے ہیں نا، جتنے معاملات، وہ اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، معاشرہ ایک بہترین معاشرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یقیناً یاسین بھائی کی طرف جاؤں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ وہ جب ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں نا، شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، تو آپ کو سب سے زیادہ جب اخلاق پہ، قومی اخلاقوں پہ بات کی جائے نا، تو برطانیہ کے جو انگریز ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے شاہ صاحب کے سب سے زیادہ اخلاق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف جب بھی دیکھتے ہیں تو اسمائل کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایک دوسرے کی طرف اسمائل کریں گے تو یہ بھی ہراسمنٹ کا کیس آپ پہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اور ابیوز کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے چیزوں کو خود بڑا کمپلیکیٹ کیا۔ اخلاق دکھانا جو ہے اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ حضور اقدس، کیا غصہ حرام ہے؟ بے شک غصہ حرام ہے، سور بھی حرام ہے، بے شک۔ تو سور ہم کھاتے نہیں، غصہ ہم سارے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی ہم 50% کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں یہاں پہ بڑے ادب سے یہ والی بات عرض کروں گا کہ ہم لوگ، ہمارے پاس شعور تو ہے لیکن وہ تربیت نہیں ہے۔ ہم عملی طور پر نہیں، وہ سور کی تربیت تو ہے، ہم عملی سور نہیں کھانا، یہ تربیت ہے۔ ہم عملی طور پر ان چیزوں کی طرف نہیں آتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عقبہ بن عامر وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ تیسری بار انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ یعنی عدم برداشت جو ہے یہ نہ صرف انسان کے وجود کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی اپنے بارے میں آنے والی صرف چیزیں ہم نے ماننی ہے یا اللہ کا کلی حکم ماننا ہے؟ اللہ کا کلی حکم ماننا ہے۔ تو وہ کلی حکم ہم پہ جب اترتا ہے تو وہ نماز تک تو اترتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی رفع دائن پہ آپ کنفیوز کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جھوٹ بولنے پہ آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا جائے نا، قرآن جو ہے یہ سارے کا سارا اخلاق پر ہے۔ قرآن جگہ جگہ پر ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور وہ اخلاق جو ہیں اگر تو اس کا سب سے بڑا، اس کا مطلب جو ممبر ہے وہ اس کا عکاس ہے۔ عکاس ہے۔
دیکھا جائے نا ہماری زندگی کے اندر نہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی کے اندر دو طرح کے رویوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. یا تو زندگی کے اندر اسے دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا یا اسے خوشی کا سامنا کرنا پڑے گا, یا دونوں کا. تو اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچے تو آپ نے وہاں پر صبر کرنا ہے, اور جب آپ کو خوشی پہنچے تو وہاں پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ صبر کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا دے گا, شکر کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا شاہ جی, اب دیکھیے جو اگر یوتھ کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری یوتھ کو پرابلم مذہبی طبقے سے ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے کرتے کوئی نہیں ہے. یہ بات سچ ہے نا؟ آج آپ لمز چلے جائیں, نسٹ چلے جائیں, فاس چلے جائیں, جی سی یونیورسٹی چلے جائیں, لاہور کالج چلے جائیں, زیادہ تر لوگوں کو یہی ہوگا کہ اب جب ممبر کی ذمہ داریاں نماز تک ہیں وہ تو پوری کر رہا ہے, جمعہ وہ پورا پڑھا رہا ہے, خطبہ وہ پورا دے رہا ہے, لیکن جب اخلاقی ذمہ داریاں ہیں یہ ممبر پوری نہیں کر رہا, تو یہ اس معاشرے میں ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے ریالٹی ٹچ نہیں ہے کہ آپ کہتے ضرور ہیں, کرتے کرتے تو ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, اس میں دو چیزیں ہم دیکھیں گے. پہلی تو بات جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, وہ جو تم حکم دیتے ہو خود کیوں نہیں کرتے, اور اس کی بڑی وعید بھی بیان فرمائی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو ساتھ عمل بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ یہ آج کی جنریشن جو ہے یہ دور کیوں ہو رہی ہے, اس کی وجہ دو اس میں چیزیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو برا نہیں کہہ سکتے, خیر موجود ہے, اہل اللہ موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ان کی خیر کی وجہ سے الحمدللہ آج معاشرے میں خیر بھی الحمدللہ موجود ہے. بات یہ ہے کہ وہ جن کی ہم بات کرتے ہیں, جن کو ہم نشاندہی جن کی کر رہے ہیں, وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, وہ بھی انہی کی طرح انسان ہے, ان میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی جو پریکٹس تھی وہ نہیں کی. یہ کس نے کرنی تھی؟ دیکھیں دین نے یہی فرمایا نا, قرآن پاک کی اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا بحث دیکھیے کیا ہے. میں نے قرآن سے سمجھا کہ نماز پڑھنی ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن قرآن نے کہا سچ بولنا ہے, یہ میں نہیں بولتا. میں بڑی عقیدت سے اور محبت سے بات کہہ رہا ہوں. ڈیفنس لاہور نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو علماء کرام ہیں ہم ان کو پڑھا لکھا رکھیں گے, ہم ان پہ پی ایچ ڈیز رکھیں گے, ہم ان کو پنجاب یونیورسٹی یا یونیورسٹیوں سے لے کر آئیں گے. وہ لے کر آئے. میں نے وہاں پہ جتنے جنازے پڑھے ہیں نا, جتنے بھی جنازوں میں جمعے میں میں نے ہر جمعے وہاں پہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے. میں نے ہر نمازیں, کیونکہ آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کی یا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جنازے کی, تو وہ نمازیں آپ کی کامن نمازوں میں سے نہیں ہوتی. وہاں تاکید کرانا ضروری ہوتا ہے کہ یہاں پہ تکبیر 4 دفعہ ہوگی, یہاں پہ 6 زائد تک سمجھانا پڑ چاہیے. میں نے جتنی خوبی سے ان مساجد کے اندر سمجھاتے ہوئے دیکھا, میں نے اور مساجد میں سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تعلیم سے فرق پڑتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس بات کو اگنور کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو, میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ہم اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے جتنی سنجیدگی سے علماء کو یہ عوام کو تحفہ دینا چاہیے تھا. بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ پہلی بات پاکستان کے اندر جو بھی اچھائیاں میں نظر آتی ہیں, اچھی صفات نظر آتی ہیں, اخلاق نظر آتا ہے, بے تحاشا سخاوت نظر آتی ہے, دین کی وجہ, پریشان لوگوں کے ساتھ مدد کا معاملہ نظر آتا ہے, جتنے ہمارے خیراتی رفائی ادارے کامیابی سے اپنا قضا ادا کر رہے ہیں بغیر حکومت, ان سب کے پیچھے اگر کوئی قوت کار فرما مولوی بشیر ہے تو وہ یہی مساجد ہیں, بالکل وہ یہی مدارس ہیں, وہ یہی منبر و محراب ایسا ہی ہے. یہ جیسے کیسے بھی ہے نا, یہی ہے ایک بات. یہ مولوی بشیر سیلانی والے ہیں, میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. دوسری بات خود سیٹھ آدمی ہے, اور یقیناً دوسری بات اس میں مزید بہتری لانے کی جو ضرورت آپ نے ارشاد فرمائی. بلا شبہ عرب ملکوں کی میں ہمیشہ بات سناتا رہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ آج تمام عرب ممالک کا حال یہ ہے کہ وہاں پر مساجد کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں, خطیب, امام, وہ نائب خطیب بھی ہوتا ہے, پھر مؤذن جو نائب امام بھی ہوتا ہے, اور نیچے اس کے ہوتا ہے خادم, مسجد کی صفائی کرنے والا. اب جو مؤذن ہے نا وہاں پر, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 16 سال کی ایجوکیشن کا حامل ہو, ایم اے ماسٹر ڈگری اس کے پاس ہو, چونکہ وہ بعض اوقات امام بھی بنے گا جب امام نہیں موجود ہوگا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں اس پر آگے خطیب وہ ڈاکٹریٹ تک ہوتے ہیں. تو یقیناً آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ مستند جو علماء کرام ہیں, صرف ڈاکٹریٹ ہی نہیں, ہمارے الحمدللہ مدارس ایسے موجود اللہ کے فضل و کرم سے, بالکل جو ان کے متوازی ہیں, اور تخصص کرنے کے بعد وہ مفتی کی جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ ایک ڈاکٹریٹ کے برابر ہوتی. تو یقیناً ایسے ہمارے ادارے بھی موجود ہیں.
تو ان کے جو تربیت یافتہ علماء ہیں، ان کے فیض یافتہ لوگ، وہ لا کے منبر و محراب پر ہمیں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات، یہ بات ہو گئی، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ جیسے کیسے بھی انہیں ان کی موجودگی جو برکت ہے وہ ان کی وجوہات یہ خیر اور برکت موجود ہے۔ دوسری بات کہ ان کی اپنی تعلیم ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ وہاں گورنمنٹ ایسا کرتی ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس پہ لیتی ہے، گورنمنٹ ایسا کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ منبر و محراب کا جو شعبہ ہے نا، وہ آج بھی الحمدللہ اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس قوت اور طاقت ہونی چاہیے تھی نافذ کرنے کی چیزوں کو، قوت نافذہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، برائی کو روکو ہاتھ سے، اگر یہ استطاعت نہیں تو زبان سے، یہ استطاعت دل سے برا جانو۔ ہمارے پاس استطاعت کتنی علماء کے پاس صرف زبان سے روکنے کی، جو ہاتھ سے روکنے والی بات ہاتھ سے کیسے روکیں گے؟ مطلب کیا طاقت؟ وہ ہاتھ سے روکنے والی بات جو ہوتی ہے وہ صرف حکومت کے پاس ہوتی ہے کہ حکومت پالیسیاں ایسی بناتی ہے۔ میجسٹریٹ کو بھی مفتی بنانا چاہیے، مفتی ہو میجسٹریٹ، مفتی نہ ہو، وہ مفتی کا تعاون کرے، وہ مفتی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو کندھے سے کندھا ملا کر۔ تو یہاں تو الٹے ہے اس کی صورتحال، وہ اگینسٹ کھڑا ہے۔ وہ کیسے کھڑا ہے؟ وہ ایسے کھڑا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی، اچھے خطیب کی، جب بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینس کے اندر فلاں فلاں جگہ پر انہوں نے ایسے علماء، ان علماء کی جو آواز ہے وہ صرف وہ لوگ سن سکتے جو اندر بیٹھے ہوئے، اس کا تو لاؤڈ سپیکر ہم نے بند کر دیا، ہم نے تو اس کی آواز نہیں جانے دی۔ یاسین بھائی، معاملہ یہ ہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں آپ کی شکل و صورت دیکھوں اور میں آپ کا مرتبہ دیکھوں تو میں سارا کا سارا جو کوڑا ہے وہ آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے تو آپ کے سر پہ ڈال دوں، میرے لیے بڑا آسان ہے نا۔ اور یہ معاشرے کی ایک روایت اور کج بھی بن گئی ہے کہ وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے نا، ہم اس بات کو انجوائے کرنے لگے ہیں۔ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم انجوائے کرنے لگ گئے ہیں، کسی کی تذلیل کرنا انجوائے کرنے لگ گئے ہیں، اور یہی چیز ان ہے، لوگ دیکھتے بھی اسی کو ہے کہ کس کو کس طرح برائی۔ لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک پیغام پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی ناموس رسالت نہیں ہو، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کون کہتا ہے، کون سوچ سکتا ہے کہ ہونی چاہیے، یہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو بات رسول کہتے ہیں کیا وہ نہیں ہونی چاہیے؟ بے شک ہونی چاہیے، وہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اس کے اوپر عمل مجھے ہونا چاہیے۔ ایک مثال دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونچی آواز میں بات کی ہو، نہیں بالکل کسی کو ڈانٹا ہو۔ وہ جو بچہ 10 سال کا آیا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ میں کھیلنے چلا جاتا تھا تو پیچھے سے آ کے آنکھوں پہ ہاتھ نبی پاک رکھ دیتے تھے، اور آخر میں جا کے وہ گورنر بھی بن گئے۔ جی جی سبحان اللہ، 20 سال کی عمر تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب ایسی تربیت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسے صحابہ جیسے کردار بھی نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور ایمانداری سے سمجھیں۔ کسی نے آپ کے اوپر چمٹے سے زبان پکڑی ہے کہ آپ سچ بولیں۔ آج صبح میں ایک اپنی بہن سے فون پہ بات کر رہا تو مجھے بار بار اس بات پہ تاکید کر رہی ہے کہ اس کا بتا دیں وہ کیا سوچ رہا ہے، یہ بتا دیں۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری خاطر میں غیبت نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا بتا دیں۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا گناہ اجازت ہے، نہیں تھوڑی سی شراب، تھوڑا سا زنا، تھوڑا سا جھوٹ، نہیں ہے نا، بالکل نہیں، یا ہے یا نہیں ہے، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، یہ بیچ کی جو درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اس معاشرے نے کہاں سے سیکھ لی کہ جس معاشرے میں سور کھایا جاتا ہے وہاں غیبت نہیں کی جاتی، جس معاشرے میں شراب پی جاتی ہے وہاں جھوٹ بولنا باقاعدہ اخلاقی برائی ہے۔ انلیجٹمیٹ ریلیشن شپس، ایکسٹرا میرٹل افیئر ناممکنات، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے، لیکن ناممکنات میں سے ہیں۔ چائلڈ ابیوز ناممکنات میں سے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اتنا لیا ہے جتنا کا حصہ عبادت کا تھا، جتنا اخلاق کا تھا نہ سیرت میں سے وہ لیا ہے نہ قرآن میں سے وہ لیا، ایسا نہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول کو مجبوراً وہ حدیثیں دینی پڑیں کہ اب وقت آخر جو ہے وہ اخلاقیات کی بربادی ہوگی، عبادات کی نہیں۔ جی جس طرح کہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں نا، نماز ادا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم نماز کے مقصد کو سمجھ سچ بولنا بھی تو میرا ذمہ ہے، جی یہ بھی نماز کا ذخیرہ مقصد اندوزی نہ کرنا بھی تو میرا ذمہ ہے نا۔ نماز کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نے نماز ادا کر لی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کیا واقعتاً ہم نے نماز ادا کی ہے؟ یہ کون سچوائے گا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے، یہ ہمارا اپنا ضمیر جو ہے، ہم نے اپنے ضمیر۔ آپ نے فیز 1 DHA میں کبھی نماز پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے جی۔ سارا کا سارا وہ طبقہ جو کہ
کا کام کر رہا ہے، وہ آتا ہے اپنی جائے نماز لے کے نماز پڑھتا ہے اور واپس جا کے پھر وہ کام کر رہا ہوں، جھوٹ کا کام نہیں کر رہا۔ اب دو جھوٹوں کے درمیان میں صرف آپ نے فرض نماز پڑھ لی، اب یہ قیامت بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گلٹ جو ہے اس سے بے بہرا ہو چکے ہیں۔ میں سب کی بات اکراس دا بورڈ نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایمانداری سے نماز پڑھتے ہوں گے، ادھر بھی نہیں جھوٹ بولتے ہوں گے، واپس آ کے بھی نہیں بولتے ہوں گے، لیکن یہ احساس اس معاشرے سے آپ کو جاتا نظر نہیں آ رہا۔ جی بے شک ایسے ہی ہے، احساس کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں کسی کا احساس نہیں رہے گا، احساس تو زندہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہمارا احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا، ہم میں اور مردوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ عبادت ادا کرتے ہیں، یہ عبادت در حقیقت ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں۔ آپ نماز کو دیکھ لیجیے، آپ جملہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت در حقیقت ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو۔ اب زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، کیا زکوٰۃ ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی کہ آپ مخلوق خدا کے اوپر خرچ کریں؟ اب مخلوق خدا کے اوپر خرچ کرنا یہ سخاوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور سخاوت جو ہے یہ بھی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح معنی میں ان دین کے احکام پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری دنیا ہماری آخرت کو بہتر چنے کی دکان ہے نا میرے محلے میں باہر، وہاں پہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے نا نان چنے کھا رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے 11 بجے کے قریب۔ تو میں نے اشارہ کیا اسے، میں نے کہا یار مولوی صاحب نو انڈے بھی پا، تو انڈے لا کے سارے چھولیاں جو بیٹھے تھے مولوی نہیں پا، اس نے انڈے ڈال دیے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے مولوی سے محبت ہے، کیونکہ وہ بارش میں بھی اذان دے رہا ہوتا ہے جبکہ ہم مسجد نہیں جاتے اور ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کبھی اذان میں نہ تھکاوٹ کی ہے، نہ بغاوت کی ہے، نہ اس نے کبھی ہڑتال کی ہے، وہ اپنا کام وہ پورا کر رہا ہے۔ محلے کے لوگ اس بات پہ اس کو زکوٰۃ دینے سے باز آ گئے، کوئی یار روٹی تے چنگی پلی کھاندا ہے، اینو کدی زکوٰۃ لگ دی ہے۔ 2 انڈوں پہ آپ اپنے 2.5% پہ تکبر کرنے لگ گئے ہیں۔ ہاں جی، یہ معاملہ مولوی کا نہیں ہے حضور، یہ مسجد کا نہیں ہے۔ آپ دل کھول کے بات کریں، کردار ہے ہی ککھ نہیں۔ بے شک بے شک، اس میں صرف مسجد مولوی کی بات نہیں ہے۔ آپ تو اس کو خوشحال دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب امام ہوندے پتہ نہیں قابل ہے بھی کہ نہیں، اس کا اچھا لباس ہو تو آپ کے دل کے اوپر چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ اس نے اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے۔ یہ احساس برتری ہے، اور احساس برتری جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اس معاشرے کا یہ کردار کس کی دعا سے بن گیا؟ یہ کہ آپ قرآن میں اللہ کے حکم میں سے بھی اپنے مطلب کا حکم نکال کے پڑھ لیتے ہیں۔ سر اقبال نے فرمایا ہے، اگر تو یعنی کہ مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے نا تو پھر تم ایسا کرو کہ قرآن عزیز کے احکامات پر عمل کرو، اور جب تم قرآن عزیز کے احکامات پر عمل کرو گے، یہ قرآن عزیز جو ہے وہ نہ صرف تمہارے دل کو روشن کرے گا، تمہارے دماغ کو بھی روشن کرے گا، بلکہ تمہاری زندگی کو روشن کرے گا۔ اب اقبال نے ساری زندگی، اقبال سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ اقبال نے ساری زندگی اپنی جو تعلیمات ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ قرآن عزیز کو بنایا ہے۔ ہر جگہ وہ قرآن کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن مثال یہ ہے کہ ہم نے اسی قرآن کو تاکچوں میں تو رکھ دیا ہے، ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ کیوں شاہ جی ناموس نہیں لگنی چاہیے؟ میں یہ بات جو ہے نا یہ تنزن عرض کر رہا ہوں، قانوناً عرض نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اوپر جو ہے وہ سامان خشک ہے، اندر ہاتھ ڈالتے ہیں سامان جو ہے وہ گیلا ہے، آپ نے کہا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ درست ہوگی بات۔ ذخیرے کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھے، میں کہتا ہوں موت آ جانی چاہیے۔ یہ قوم جو ہے یہ 2 نمبر سامان بھی بیچتی ہے، یہ اپنی دکان کے اندر لکھتی ہے کہ سامان واپس نہیں ہوگا، حدیث کی مخالفت ہے۔ یہاں پہ ناموس کیوں نہیں لگتی؟ جب عبادات کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں گناہ ہے۔ جب میرے رسول کی کہی ہوئی بات اور سنت کے اوپر کوئی مخالف جا رہا ہو، چاہے اس نے لکھا وہ ہو اور اس کے مخالف کام، وہاں پہ ناموس نہیں لگنی چاہیے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں قرآن پاک نے تو واضح طور پہ فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں عطا فرما رہے ہیں، جو احکامات دے دی ان کو لازم پکڑ لو، جن سے منع فرما دی اسے رک جاؤ۔ ابھی جو اچھا اس میں ایک اور جملہ کہے نا، اللہ نے اپنی عقل ٹھوکنے کے لیے نہیں کہا، اللہ اکبر، کہ جو کہا ہے لے لو، جو نہیں کہا وہ نہ لو، ختم نشتہ، بات ختم۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے اپنی پتھریاں جو ہے نا کنکریاں وہ چنو، وہ مارنی ہے۔ یہ نہ کہو کہ میرا ملازم چنے گا، بے اتھے چن، اپنی اوقات یاد کر۔
بالکل ایسے کہا اگر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، سر تسلیم میں خم کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے ہر طرح کی ملاوٹ، جس میں آپ دیکھ لیں صرف یہ نہیں کہ ریڈی پہ ملاوٹ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے 2 نمبر وہ بھی تو ملاوٹ ہی کر رہا ہے نا. تو فرمایا فلیس منا، یہ میری امت سے خارج ہو گیا. کتنے بڑے الفاظ ہیں، اور کبیرہ گناہ ہے. جب اتنی بڑی وعید آ گئی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اصل میں شاید بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں کیا کام کیے تھے جس معاشرے کی ہم مثالیں دیتے ہیں؟ اس معاشرے میں یہ کام کہ یتلو علیہم آیات، قرآن پڑھ کے سنایا، اور ساتھ اگلے ساتھ ہی فرمایا کردار سازی کی. جب کردار سازی کی، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ الذی بعث فی الامیین، صرف 23 سال کے عرصے کے بعد کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان جیسے ایمان مجھے چاہیے. یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پیرامیٹرز پہ چل کے دکھاؤ گے تو وہی ہدایت یافتہ شمار کیے جائیں گے. وہ کیا تھا؟ وہ کردار سازی کی گئی تھی. آج بات صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. شاہ جی ایک ویڈیو آپ کو کلپ جو ہے وہ میں دکھاتا بھی ہوں، اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ ایک چور جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور غلہ وہاں سے اٹھاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اوپر جو ہے اس کی ہائٹ سے زیادہ اونچا جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا. وہ غلہ تو اٹھا لیتا ہے لیکن ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں پتا کہ چوری ہے، لیکن چوری وہ ضرور کر رہا ہے. وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں کہ نماز پڑھنے والا انتظار کر رہا ہے کہ کب لوگ سجدے میں جائیں، جو ہی وہ سجدے میں جائیں تو وہ ان کا پرس لے کے تو مسجد سے بھاگ جائے. یہ بھی ہو گیا نا. اب ایک اندھا مؤذن سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کا جو ہے موبائل اٹھا کر لے جائیں اور بھاگ جائیں. اور اب یہ کہنا کہ خوف خدا ہے، خوف خدا تو ہے ورنہ وہ معافی نہ مانگتا، لیکن اتنا خوف نہیں ہے کہ میں دنیا کی محبت چھوڑ دوں. یقیناً بلال بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اصل نماز تو وہی ہوتی ہے کہ جو انسان کو نماز پڑھنے کی برکت سے بندہ برائیوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. یہ جتنی جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ابھی بیان کی ہیں، ساری برائیاں ہیں. کسی کا سامان اٹھا کے لے جانا، مسجد کی چیز اٹھا کے لے جانی، تو یقیناً سب برائیاں. اگر وہ نمازی سچا ہوتا اور صحیح پختہ نماز پڑھنے والا ہوتا تو قرآن میں تو اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں نا، خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں 2 چیزوں کو. ایک اللہ کا خوف جو بھی آپ فرما رہے، ایک اللہ کی محبت. یہ دونوں جب مکس ہو جاتی ہے نا، امیزش ہو جاتی ہے ان کی، تو اس کو کہتے ہیں خشیت. اللہ کی جو خشیت والی لذت ہے نا، جب بندے کے اندر طاری ہو جاتی ہے تو بندہ پھر نماز کے بعد وہ تو ایک بندہ مومن بن جاتا ہے، اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے. اس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے. فی سبیل اللہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ لکھا ہوتا ہے جہاں پہ پانی کی سبیل لگی ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ زنجیر لگی ہوتی ہے. اب یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ لوٹے کو زنجیر لگی ہوتی ہے، یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ گلاس کو زنجیر لگی ہوتی ہے. لکھا وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے فی سبیل اللہ. اب یا تو یہ قانون طاری ہو جائے کہ جو دینے والا ہے وہ کہے کہ جی اس کو زنجیر نہ ڈالیں، لوگ کرتے جائیں چوری، میں اللہ کے نام پہ دیتا رہوں گا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو پبلک پراپرٹی ہے، اللہ کی پراپرٹی نہیں، جو پبلک کی پراپرٹی ہے اس پہ وہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں. ہم نے نہ معاشرتی اخلاق پیدا کیا، نہ مذہبی محبت پیدا کی. اس میں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں، من حیث القوم، جو ہماری کوتاہیاں ہیں ہمیں ان کے درا کو احساس ہونا چاہیے. ہم نے نہ ان کو دین سکھایا، دین سیکھتے حلفن دنیا بھی غلط سکھا دی نا. دین سیکھتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم نے نہیں اٹھا کے لے جانی، ہم نے تو یہاں پہ اثار کرنا ہے، ہم نے خود قربانی دینی، یہ چیزیں ہم نے خود لا کر دینی. غریب سے غریب بھی اثار کرتا، غریب سے غریب بھی ان چیزوں کا احساس کرتا. نہ ہم نے ان کو دین سکھایا، نہ ہم نے ان کو صحیح تعلیم دی. اگر صحیح علم ہی حاصل کر لیتے نا، تو ابھی یورپ کی ہم باتیں کرتے تو وہاں تو شاید ہمارے والا دین نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تعلیم تھی، اور اس تعلیم کے اندر سب سے زیادہ وہ 5-5 سال وہ بستے نہیں اٹھاتے. ہمارے تو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے وزن سے زیادہ بیگ اٹھاتے. تو وہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، وہاں پہ اصول سکھاتے ہیں. مزے کی بات، جی سب سے زیادہ اخلاق جاپان کی قوم میں ہے. وہاں پہ بچے اپنا غسل خانہ خود صاف کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی کلاس کا فرش خود صاف کرتے ہیں. اب جب بچوں کو یہ تربیت دی جائے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ میں نے یہ A+ اسکول کے اندر اپنا بچہ نہیں بھیجنا، یہ تو مدرسوں والی باتیں کر رہے ہیں. جی تو یقیناً یہ
رٹا سسٹم ہے سارا ہمارے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصول زندگی سکھائے جائیں. شاہ جی مدرسے کا کردار جاپان نے اڈاپٹ کیا, اخلاق میں اعلیٰ قدریں لے لی. آپ مدرسے کا اخلاق سیل نہیں کر سکے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جہاں مدرسے کا اخلاق ہے نا, یقیناً آج بھی واللہ العظیم ہم نے یہ چیز جب بھی آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ جھاڑو پھیرنا اپنی مسجد کے اندر, اپنے مدرسے کے اندر, الحمدللہ یہ دینی مدارس کے اندر آج بھی موجود ہے. اپنے کمرے کی صفائی کرنا, اپنے دوستوں کا احساس کرنا, وہ بیمار ہے آپ نے نظام تعلیم کو کردار سازی نہیں بیچی نا, اس کے کپڑے یہاں ناکام ہوا. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ آج بھی دینی مدارس کی تربیت میں موجود ہے. تک محدود ہے نہیں, وہ ہمیں آگے مل جائے نا میدان, ہمیں اختیار ملے, ہمیں سلطہ دیا جائے, یہ تو ہمارا مطالبہ ہے. اگر ہمیں میدان مل جائے, اختیارات ہمارے پاس ہوں, تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں پاکستان کسی ایک یونیورسٹی کا بجٹ ہمیں 10 اداروں کو دے کر دیکھیں. میں ابھی بتاؤں واللہ اس وقت میرے مدرسے کے اندر پچھلے 3 ہفتے سے 2 بچے آئے جو فیڈر پیتے, ان کی ماں چلی گئی, باپ پریشان ہے, بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, تو وہ بیچارے مجبور ہو کے ہمارے پاس لے کر آئے, تو ہم نے قبول کر لیا, کوئی بات نہیں. یہ ہمارے یہ صورتحال, تو یہ صورتحال. تو الحمدللہ دینی مدارس کو یہ ذرا بجٹ تو دے کر دیکھیں نا. یہ تو ہماری صورتحال پتہ کیا افسوسناک, میں آپ کو سناؤں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اللہ کے جو تو نہیں ہمیں تنگ کرتے, یہ آگے ہم سے پوچھتے کس نے چندہ دیا, کتنا چندہ دیا, کیسے چندہ دیا, فلاں دیا. ہمیں تو یہ ایسے انہوں نے مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں, اس کی ماں کا نام کیا, اس کے باپ کا نام کیا, اس کی بہن کا نام کیا, یہاں تک پوچھا جاتا ہے. تو یہ ہمیں اختیار تو دے کر دیکھیں نا, ذرا ہمارے اوپر اعتماد تو کر کے دیکھیں. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود, ان ساری پابندیوں کے باوجود, ان ساری کلگنوں کے باوجود الحمدللہ دینی مدارس کی خیر و برکت ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک بہت بڑا حصہ اس ملک کا جو تعلیم سے یقیناً محروم رہتا, تربیت سے محروم رہتا, جو زندہ رہنے سے محروم رہتا, الحمدللہ ہم نے ان کے سہارا بنے. ڈاکٹر شاہ جی ایمانداری سے ایز اے ینگ جنریشن مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اخلاق کو نافذ کیا جاتا ہے یا اخلاق کو اندر سے پیدا کرنا پڑے گا, کیا کریں؟ دیکھیں اخلاق کو نافذ نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے تربیت سب سے پہلے ضروری ہے, گھر سے تربیت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس تعلیم کے تو ادارے بڑے بڑے موجود ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں تربیت کے ادارہ کوئی نظر نہیں آئے گا جن کا مطمئن نظر صرف یہ ہو کہ ہم نے صرف مادہ پرستی دیکھنی ہے. ہمارا جب ہم کسی بچے کو ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اس کی بلڈنگ بہت اچھی ہے, یہاں پہ یونیفارم بہت اچھا ہے, یہاں کا پلے ایریا بہت اچھا ہے. کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ تربیت بھی اچھی ہو سکتی ہے. ہم نے تربیت کے اوپر کبھی توجہ نہیں, نہ ریاستی سطح پر نہ انفرادی سطح پر. سلیبس نہیں دیکھا وہاں کا, وہی میں ہم تو وہاں کے اساتذہ نہیں دیکھتے. جی بالکل ایسے نہیں دیکھتے. اور جن کی بات شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, مدارس کی بات ہے, مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. وہاں ان کو پتا ہے کہ ٹیچر کا جوتا اگر آپ اٹھا کے لا رہے, اس کو سمجھا جاتا ہے, اس کو تکریم سمجھا جاتا ہے, اس کو باعث شرف سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹیچر کھڑا ہے اور ٹیچر کے سامنے ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے, ٹیچر کا وہ مقام نہیں ہے. یہ تربیت ہے. تربیت کا فرق نظر آ رہا ہے کہ جو دینی اقدار کے جتنا قریب ہوں گے اتنی تربیت آپ کی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی جائے گی. اور تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو بنیادی جو ادارہ ہے وہ گھر کے ادارہ ہے, والدین کو اپنا کردار. اس میں عرض کروں ایک جملہ جی اسامہ بخاری صاحب کی اس بات میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, آپ نے فرمایا نا اخلاق ڈنڈے, یہ قانون سے بھی نافذ کیا جاتا ہے. صحیح بات, کیونکہ الحسبہ جو نا اسلام میں احتساب کا ادارہ وہ یہی تھا, وہ بڑا مضبوط ہے. حضور اقدس کیا سجیشن ہوگی, اخلاق اس ملک میں نہیں ہے, قرآن کی آدھی مانتے ہیں آدھی نہیں مانتے, نافذ کرنی پڑیں گی یا پڑھانی پڑیں گی یا کیا نظام بدلنا پڑے گا؟ میں قبلہ شاہ صاحب جو ہیں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ اس ملک کے اندر نا, جس طرح کبھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر ہم فی سبیل کا اہتمام کرتے ہیں, گلاس جو ہے وہ زنجیر کے ساتھ باندھنا